اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم زاہد ابن جعفر طلحہ دواخانہ نوشہرہ کینٹ سے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ لوگوں نے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے، تو اس وجہ سے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کزن میرجز کے بارے میں ہے کہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں اپنے خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں، کزن کی جو میرجز ہو، جو کزن کی شادیاں ہوتی ہیں آپس میں، جو قریبی رشتہ داریوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ یاد رکھ لیں جو تیسرا جو ہم اس کو کل کہتے ہیں کہ جو تیسرے نمبر پہ شادیاں ہوتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ ہمارے والد صاحب کی، اس کے والد صاحب کی، یا اس سے پہلے اس کے بھائیوں کی، یا اس کے والد صاحب کی جو شادی، اگر اسی طریقے سے تسلسل میں ایک بھی سیکوینس میں تیسری جنریشن جب آ جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک کچھ فیمیل ایسی اس میں ہوتی ہے کزن میں، اگر کسی میں اس میں کسی کا باپ جو ہے وہ چینج ہو، یا کسی کی والدہ جو ہے وہ الگ خاندان سے ہو، تو پھر یہ اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن جو ساری جو تیسری جنریشن ہے، اگر اس میں بھی وہی اپنی فیملیز کے لوگوں میں یہ مسئلہ ہو، تو اس کا یہ پھر ان میں نقصانات یہ آتے ہیں کہ آپ کی جو بچے ہوں گے، ایک تو ہے کہ وہ اب نارمل ہوں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عموماً ایسی شادیوں میں جو بچے ہوتے ہیں، یعنی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو زندہ بچ جاتی ہیں، لیکن لڑکے نہیں بچتے، یا اگر لڑکے بچ بھی جائیں تو وہ جو ہے وہ اب نارمل ہوتے ہیں، یا ان کے ہاتھوں میں مسئلہ ہوگا، یا ذہنی طور پہ وہ بہت زیادہ معذور ہوتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی فیمیل سے آپ کی جو رشتہ دار ہیں وہ اس سے باہر ہو، آپ کا والد صاحب جو ہے وہ خاندان سے باہر ہو، یا آپ کی والدہ خاندان سے باہر ہو، یا جہاں پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور وہ رشتہ داروں میں ہو، لیکن ان میں کوئی ایک باہر سے ہو، تو پھر یہ مسئلے بہت زیادہ کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات، لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کس عمر میں بندہ شادی کرے، یار کہ مرد اور عورت کے جو شادی کا جو عمر کا گیپ ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے اور جو طبی لحاظ سے ہمیں تقریباً 29 سال ہو گئے، اس کے مطابق میں سب لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ 5 سال اور 8 سال کے درمیان اگر آپ اپنے بیوی سے آپ 8 سال یا 5 سال بڑے ہو، تو بعد میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو فیمیل ہوتی ہیں یہ اگر اس کی جب 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے وجود میں چینجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا گیپ 8 سال اور 5 سال کے درمیان ہو تو وہ پھر نظر نہیں آئے گا، آپ کی گھر والی آپ کی بیوی ہی لگے گی، آپ کی بڑی بہن نہیں لگے گی۔ تو یہ میرا یہ مشورہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کزن میرجز میں اس میں خیال یہ رکھ لیجیے، والدین سے میری گزارش ہے کہ زمینوں کے سلسلے میں کیا زمین وہاں چلی جائے گی، یا بٹوارے میں، یا یہ بنگلے وہاں چلے جائیں گے، اس سے اگر آپ کی فیملی میں آپ کی بیٹی کی یا آپ کی بچی کی اگر 1 یا 2 بچے جو ہیں وہ اپاہج پیدا ہو جائے، یا معذور، یا اب نارمل پیدا ہو جائے، یا اسپیشل پیدا ہو جائے، تو پھر اس نے وہ بنگلے کا کیا کرنا ہے اور زمین کا کیا کرنا ہے؟ ان کو فارے وہ پھر تکلیف ہوتی ہے، تو وہ دعا کی بجائے آپ کو بد دعائیں دیں گی۔ تو لہٰذا اپنے کزن میرجز کریں، لیکن جو آپ کی تیسری جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ، کیونکہ اس کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ شادی آپ نے کی ہوئی ہے اور آپ کے ایسے اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کسی بھی اچھے حکیم سے رابطہ کر لیں کہ وہ آپ کو جینز میں تبدیلی کے لیے، جو آپ کی وجود میں جو جراثیم بنتے ہیں ان کے لیے بہترین دوائی آپ کو بنا کے دے دے، تو تب بھی یہ مسئلے کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ فیمیل پھر کزن میرجز میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ یعنی بیٹے جو ہیں وہ نہیں وہ مر جاتے ہیں اور بیٹیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کا بھی علاج ہے، پھر وہ بیٹے کے لیے مرد کا علاج کریں گے اور جو فیمیل ہے اس کو رحم کی مضبوطی کی دوائی دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ کسی کو اس بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 91 38 479، دوسرا نمبر ہے 0311 93 55 042۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، ہمارا ٹک ٹاک ID بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، اور یوٹیوب چینل پہ بھی، سب پہ میرے سپیچز اس کے بارے میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔